وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحجر، درس نمبر 1085، آیت نمبر 23 سے 25. آج کا موضوع، آج دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم کون ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہم ہی آسمان سے مے برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے. سامعین کرام، سورہ الحجر، آیت نمبر 23. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجر کے مضامین کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان جو زیر نظر آیات ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 16 سے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور پھر آج آیت نمبر جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 25 تک. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ. یہ 16 نمبر سے 25 نمبر تک جو آیات ہیں، آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور اپنی خلاقیت ہمیں بتا رہا ہے. دراصل میں بات سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے. وہ اردو میں ایک مثال ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، اور یہ ایک عام مضمون ہے. سامعین کرام دیکھیں، میں تو یعنی قرآن تو ہماری باطن کی اصلاح کے لیے آیا نا، اور لیکن ظاہر میں یہ تمام قوانین مروج ہیں جو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. ظاہر میں جو مادی دنیا ہے، ہم میں یہ قوانین نافذ ہیں کہ ہم ہر بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے، محتاج سمجھتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں، میری اپنی میری 30 سال میں کی عمر میں شادی ہوئی، اور حالانکہ اس وقت جو ہے میرا کاروبار اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا تھا، لیکن میری شادی
میرے ابو نے کروائی تھی، میری تعلیم، میری شادی، میرا سب کچھ. اور ظاہر ہے کہ میں ابو کا مطلب انہی کے گھر میں انہی کا بیٹا اور انہی کے زیر کفالت تھا، تو وہی میرا خیال رکھتے تھے اور ہم ان کا کہنا مانتے تھے جو بھی ہوتا تھا. تو دیکھیں یہاں اصول کیا ہے، یہاں اصول وہ میں نے جو آپ کو اردو کی مثال دی کہ جس کا کھائے اسی کا گائے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اصول ہمیں دیا ہے کہ دیکھو تم کھاتے کس کا ہو، یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے، تمہاری پرورش کون کر رہا ہے، تمہارے کاموں کو کون آگے بڑھا رہا ہے. تم میرے زیر کفالت ہو، میں تمہارا رب ہوں، اور تمہاری اگر تم مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر دوڑتے ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. دیکھیں ہر دنیا میں ایک بادشاہ ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈکٹیٹر ہے، یعنی میں وہ کہتا ہوں تھوڑی مثال سمجھنے کے لیے کہہ لیں، بادشاہ اگر بادشاہی رعایا پر کرتا ہے تو وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوتا ہے. رعایا بغاوت کر دے یا رعایا اس کو نقصان پہنچانا چاہے سب مل کے تو ہو سکتا ہے. ہمارے وہ ایک جعلی شہنشاہ تھے، شہنشاہ ایران. بہت سے یعنی آج بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا، آج کل کے جو جوان ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے، 25-30 سال ہو گئے. تو وہ شہنشاہ بنے ہوئے تھے، شہنشاہ ایران وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور تھے مسلمان، اور 2500 سالہ اپنا وہ کفریہ شہنشاہیت کا انہوں نے جشن منایا تھا. مجھے یاد ہے اچھی طرح، ایک شہر آباد کیا تھا انہوں نے. تو خیر میں ان کی بات کر رہا ہوں، شہنشاہ ایران کی، کیونکہ یہ نزدیک کی مثال ہے. تو عوام جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو دنیا میں ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا تو ان پہ اللہ کا عذاب، لیکن وہ شہنشاہ اپنے آپ کو کہتے تھے. میں صرف دنیا کے شہنشاہوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنی رعایا کے محتاج ہوتے ہیں. رعایا نہ چاہے تو وہ شہنشاہ نہیں، کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن اللہ ہمارا محتاج یہ اپنے وہم و گمان بھی نہیں لائیے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. تم نے اب جھٹلا دیا، اس کا انجام تمہیں پہنچے گا. اور وہ حدیث کا وہ ہے مضمون کہ یا حدیث قدسی ہے بہرحال کہ اگر دنیا کے تمام لوگ جن و انس نیک بن جائیں اور خوب محنت کریں میری بندگی میں، میرے بندے بن جائیں، میری جو شان ہے اس میں ذرہ بر اضافہ نہیں ہوگا، یا یہ سب مل کے جن و انس مل کے میری ناشکرے بن جائیں، تو میری بادشاہی میں، میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لغنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے پرواہ. سبحان اللہ. الکبیر المتعال، اور وہ بڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. وہ کسی کا محتاج، سب اس کے محتاج ہے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب محتاج ہو اس کے، اللہ غنی تعریفوں والا ہے. تو ایک بات نوٹ کر لیں، آپ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے بس. اور اگر آپ اللہ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں تو اس کا وبال صرف آپ پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم.
فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ او کما قال۔ اے لوگو، آپ کہہ دیجئے اے لوگو تمام، یا ایھا الناس، تمہاری بغاوت کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ تو بہرحال دیکھیں، مسئلہ جو ہے وہ جو ہے اس پہ آپ غور و فکر کریں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، اللہ کے بندے بن جائیں یا اللہ کی بندیاں بن جائیں۔ اگر میں مذکر کا صیغہ استعمال کروں تو خواتین اپنے آپ کو مستثنیٰ نہ سمجھیں، اور اللہ کی بندگی میں آپ کا فائدہ ہے۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہتا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، بھلائی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا دیکھیں دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے دنیا میں، اور دل کو وہ عرش الہی بنا لے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں؟ خواتین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو 16 سے 26 نمبر تک مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو آج کا جو سبق ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اے لوگو، تمہیں زندہ بھی میں نے کیا ہے، موت بھی میں تمہیں دوں گا، اور تمہارا وارث میں ہوں، یعنی اصل مالک میں ہوں۔ یہ وارث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مر جائیں گے تو پھر سب کچھ اللہ کا ہو جائے گا۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے انسانی، مطلب ہم تو محدود سوچ رکھتے ہیں نا۔ اللہ وارث ہے، لیکن اللہ مالک بھی ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، کچھ امانت ہے بس۔ یہ دیکھیں، آپ مالک نہیں ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس یہ امانت ہے، اور امانت ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور اگر آپ اس مقصد کو بھلا دیں اور اس مقصد کو بھلا کے زندگی گزاریں، آپ سے بڑھ کے بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ بے وقوفی کریں گے بھی تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ دنیا کی زندگی آپ کی پریشان حال گزرے گی، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تم اللہ کو گرفتاری مت دو، تم خوش رہو گے۔ اللہ کی بندگی، یعنی یہ ایسا ہم سوچتے ہیں سامنے کا، اپنے آپ کو بندگی کے لیے ہم تیار نہیں کرتے، نہ بندگی کے لیے ہم تیار ہیں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور میری دعوت کیا ہے؟ بندگی کی ہے، اور سرنڈر کی ہے، سر جھکانے کی بات میں کرتا ہوں۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹوٹلی سرنڈر کر دیں، ٹوٹلی اتنی تفصیل میں نہیں کہتے وہ لوگ جس طرح میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی تو ان کو شیطان نے سکھا پڑھا دیا ہے کہ بھئی نہیں، بہت زیادہ نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے اولاد کو، آپ اللہ کے قرب کے لیے نہ ان کو قرب کا بتاتے ہیں، نہ آپ خود واقف ہیں، نہ اللہ کے قرب کے بارے میں ان کو تیار کرتے ہیں، نہ آمادہ کرتے ہیں۔ اور اگر ایک آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، میں ایک خاص الفاظ کہہ رہا ہوں، مطلب آپ سمجھتے ہیں، اور نیک رویہ اختیار کرتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے، تو آپ اسے سمجھاتے ہیں نہیں بیٹے، پہلے کچھ بن لو اور پھر کر لینا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس کے لیے تو عمر پڑی ہوئی ہے۔ ہم خود بھی ایسا سوچتے ہیں۔ انسان، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، میرے خود آپ کو بھی پتہ ہے، داڑھی شریف جو ہے سنت رسول ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت سے داڑھی والے گمراہ ہیں،
کافر روش کافرانہ ہے داڑھی والوں کی، اور مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے. داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے، طریقہ ہے. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں اس وقت 2021 ہمارے ملک کے تمام بڑے جو ہیں بغیر سنت رسول کے ہیں. میں ان کو الزام تو نہیں دیتا، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے بڑے ہیں. ایک شخص کے بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، سب داڑھی منڈے. اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت صدر صاحب اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیں گے سنت کے مطابق. یہ نہیں فرینچ کٹ چھوڑ دیا آپ نے، تھوڑی تھوڑی چھوڑ دی، تو نہیں. آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت حالت اقتدار میں بڑھاپے میں آپ نے داڑھی چھوڑی تو کیا ہوا؟ بڑھاپے میں آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، بس داڑھی چھوڑ دی بس آپ. تو ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ انسان اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور عذر ہم ولو القا معاذیرہ، عذر تراشتا رہتا ہے. داڑھی تو سنت ہے، داڑھی کیا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے. اکثر نوجوان یہ وہ جو 30 سال یا اس طرح ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عذر تلاش کیا ہے انہوں نے کہ پہلے میں نیک بن جاؤں پھر داڑھی چھوڑوں گا. بھئی تم نیک بننے کی ابتدا داڑھی سے، جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. داڑھی میں تو اسلام نہیں رکھا ہے، شروعات اس سے کر لو. وہ کہتے ہیں نہیں پھر داڑھی کے ساتھ میں برائی کروں گا تو پھر عذر، یہ عذر خواہی ہے. بس ہم بہانے تراشتے رہتے ہیں. اصل تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی. یہ ہمارا قومی، انفرادی اور اجتماعی فیصلہ ہے، من حیث الامت یہ فیصلہ ہے. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ترجمہ کہ ہم جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو آئندہ آنے والے ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں. کیا مطلب؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب اس کی نظر میں ہیں. ہم سے پہلوں کو بھی وہ جانتا تھا، جو بعد میں آئے وہ بھی ان کو بھی جانتا ہے. قیامت تک جو لوگ ہیں سب کے نام معلوم ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور سب کچھ ان کے بارے میں علم ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کے بعد کی آیت جو ہے تھوڑا سا اس کی تشریح کر رہی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور آپ کا رب ان سب کو روز قیامت جمع فرمائے گا. اصل میں تو معاملہ جو ہے، جو نتیجہ ہے وہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. تو اصل تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن. یہ جو ہے نفع و نقصان کا وہ دن ہے، تغابن. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس دن جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اچھا، یہاں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یعنی یہ سب ہم جانتے ہیں اور ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، سب کو اکٹھا کریں گے. اب انسان ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، تو کامیابی اور ناکامی کا ہم نے، یعنی ہمارے ذہن میں اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے. آپ خود سوچ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں. ہم سب لوگ
انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ظاہر کی کامیابی کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارے ذہن، آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، آپ اپنی امیدوں کا اندازہ لیں، آپ اپنے توقعات، آپ کی امیدیں، آپ کے منصوبے جو مستقبل کے بارے میں، آپ کی حالیہ پریشانیاں یا مستقبل کی جو آپ کی پریشانیاں ہیں، خیالات ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، مختلف، یہ سب کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے۔ یعنی ہماری امیدوں کا ظاہری، ہماری امیدوں کا تعلق ظاہر سے ہے، ہماری توقعات، ہمارے خدشات، ہماری پریشانیاں، سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ آپ خود سوچ لیں، ہماری ساری سوچ جو ہے ظاہر تک محدود ہے۔ ظاہر کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، ہم لوگ ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر کے لیے ہی ہم جان دے دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے تگ و دو ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، اور دنیا ہی کے لیے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب، ان ربک ھو یحشرھم، ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ پھر اس دن جو فیصلہ ہوگا، اصل کامیابی، یعنی دیکھیں نتیجہ کے دن، اصل تو بات ہوتی ہے، بچہ جو ہے مثال کے طور پہ میڈیکل کالج ہے، 4 سالہ کورس ہے یا 5 سالہ جو بھی ہے، تو اصل تو وہ فائنل ایگزام ہے، اس میں اگر بچہ فیل ہو گیا تو وہ پھر فیل ہو جاتا ہے 5 سال بعد۔ اب ہمارا جو ساری زندگی ہم گزارتے رہتے ہیں، خیر کامیابی اور ناکامی کا تو یہیں یعنی فیصلہ ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں خود انسان فیصلہ کر لیتا ہے کامیابی یا ناکامی کا۔ یہ ایک میں ضمنی طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے دراصل، ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس معاشرے، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ان کے افراد، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، امت کے طور پہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں بہت ٹھنڈے دل سے کر رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں ہم تو ایسا سوچتے نہیں ہیں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہم لوگ جنت کے، اگرچہ جنت دوزخ پر ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جنت کی آرزوئیں لے رہے ہیں، آرزو ہے ہماری، تمنا علی اللہ۔ یہ میرے آقا نے بڑی اچھی، ان کی تو بڑا پرحکمت کلام ہے، انہوں نے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ تو اچھا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اس کے باوجود اللہ سے توقع رکھے۔ تو اگر اس حدیث کی روشنی میں اپنے اوپر ہم یہ فٹ کریں تو ہم تو نادان ہیں، دانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نفس کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھدار تم میں سے وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے تم میں جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اچھا اب دیکھیں والعاجز، نادان ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے، جو نفسانی خواہشات کے بل بوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں اس میں تو کوئی یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔
یعنی اگر تفصیل سے بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 25 سال ہو گئے کہ یہی میں دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن لوگ بات سمجھ کے بھی وہی پرانی روش پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، مشکل ہے۔ میرے تو یہ روزمرہ کا مطلب وہ ہے، اور یہ میرا کیا ہے، میں تو اپنی ویسے بات کر لیتا ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بات کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی میں نے رسول بھجوائے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، میرے خیال سے جو گزشتہ سورہ ابراہیم تھی اس میں ہے، یہ بہرحال قرآن کی آیت ہے۔ تو ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی ہے، اور یہی معاملہ آج بھی ہے۔ اور آج تو بڑی بری طرح ہم اپنے پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں، اور قرآن کا اور یہ جو اسلام ہے عملی طور پہ اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ عملی طور پہ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو، وہ بھی نام اسلام کا لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ دونوں میاں اور بیوی قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم سب اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ مذاق جو ہے یہ ایک جرم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آج اسلام کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے، بہت بڑا مجرم ہے یہ، بہت بڑا، اور یہ جرم کا اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال ہم نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ان ربک هو یحشرہم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے، یہ کائنات اس نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، ہم جو اس سے بے پرواہی اختیار کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں باطل فرقے جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، قادیانی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے مثال کے طور پہ، اور جو باطل میں آپ کو کہتا ہوں جو فرقواریت کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، یا انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے جو مناظرے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور فرقواریت اور یہ نعرے آپ دیکھ لیں، کبھی کوئی نعرہ کبھی کوئی نعرہ۔ بہرحال دیکھیں، سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ
إنه حكيم عليم. اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.